السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام آباد میں مسلمانوں کی مسجد کو کیوں شہید کر دیا گیا؟ مسجد تو اللہ کا گھر ہوتا ہے، یہ کسی مسلکی کا گھر نہیں ہوتا۔ یہاں ایک اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ مسجد کا مطلب ہے جہاں ایک اللہ کے لیے عبادت کی جائے، وہاں سجدہ کیا جائے۔ یہ کسی مسلک، کسی فرقے کا گھر نہیں، یہ تو ایک اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ ہم جب کسی مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ خواہ وہ ارباب اقتدار ہو یا عام ہو، نیت کیا ہوتی ہے؟ ہم اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں۔ میرا خدا کوئی اور ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، تو پھر کیوں ہے یہ راستے جدا جدا؟ آپ اپنے ارد گرد، میں حکمران، خصوصاً حکمراں طبقے سے مخاطب ہوں، کہ آپ اپنے ارد گرد کو دیکھیے۔ آپ کو آپ کے عوام سے لڑوانے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ پرویز مشرف کے بھی آخری دور میں یہی ہوا۔ عوام کو پرویز مشرف کے کچھ ایسے اعمال تھے جس کی وجہ سے عوام ناراض ہو گئے تھے۔ اب ذرا عمران خان خصوصاً ان سے گزارش ہے کہ وہ دیکھیں کہ آپ کو کون آپ سے ایسا کام کروا رہا ہے۔ آپ کے دور اقتدار میں کون آپ کے رب کے گھر کو ڈھا رہا ہے؟ اگر کہا جائے کہ یہ انلیگل ہے تو لیگل اینڈ انلیگل وی آر لیجسلیٹنگ، ہم اور آپ قانون بنا رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ نالے کے اوپر ہے تو آپ سائڈ سے پانی کے لیے راستہ بنا دو۔ نالا اللہ کی طرف سے تو نہیں ہے کہ آپ اللہ کے گھر کو گرا دو گے۔ آئندہ کے لیے قانون بنا دو کہ کوئی گھر نہیں بنا سکتا، کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، کوئی انلیگل پراپرٹی کسی کا نہیں آکوپائی کر سکتا، پبلش کر سکتا۔ لیکن جو بنا ہوا ہے اللہ کا گھر، کم سے کم اس کے لیے آپ سائڈ سے نالا گزار دو، نہ کہ فتنہ فساد کو اپنے لیے کھڑا کر دو۔ وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا جو آپ کو غلط مشورہ دے۔ وہ آستین کا سانپ ہے، ملک کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی، اور حکمراں کے لیے بھی۔ ایسے دوستوں سے ہوشیار رہو اور مسجد کو مت ڈھاؤ، کہیں عوامی رد عمل نہ آ جائے۔ اللہ کے گھر کو شہید کرنے کا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ قانون آپ کو بتا دیا کہ قانون کو آپ گھما سکتے ہو، آپ نالے کو گھما سکتے ہو۔ نالا کوئی آسمانی صحیفے نہیں ہے کہ اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ لیکن مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، اذیت دینا، تنگ کرنا، آخر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا بھی سوچ لیں ہم اور آپ، چونکہ یہ صرف یہاں نہیں، اللہ کے یہاں بھی اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے یہاں یہ نہیں چلے گا کہ وہ انلیگل تھا، یا سیاسی مصلحت، یا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے میں نے اس ڈھا دیا یا ڈھلوایا، میرے اقتدار میں مسجد کو ڈھایا گیا۔ مسجد کو مت ڈھاؤ، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ مسجد کا وکیل، مسجد کا مالک ناراض ہو جائے گا۔ مسجد کا مالک میرا اور آپ کا رب ہے۔ لیکن ایک بات اور ساتھ ساتھ بتاتا چلو، یہ اقتدار، یہ جاہو جلال، یہ سرکاری پروٹوکول، یہ ہماری تمہاری زندگی چند دنوں کی ہے، اور یہ سب چیزیں جو آپ کی ہے یہ بھی چند دنوں کی ہے۔ پھر جب میرے اور تیرے رب کی عدالت لگے گی تو ہمیں اور تمہیں ایک ایک چیزوں کا حساب دینا ہوگا۔ کوئی اللہ کے پکڑ سے بچ نہیں سکتا، وہاں کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ تو میں خصوصاً عمران خان گورنمنٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر وہ انلیگل ہے تو لیگل انلیگل کا فیصلہ ہم کرتے ہیں، ہمارے ارباب اقتدار کرتے ہیں۔ اس نالے کو، صرف ایک نالے کا مسئلہ ہے نا، اس نالے کو گھما دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے مکہ، اے کعبہ، تیری جلال، تیری عظمت سب سے افضل ہے، لیکن انسان کی جان مال عزت سے بڑھ کے نہیں ہے۔ انسان کو آپس میں
تفرقے میں، فرقے میں مسلمانوں کو نہ ڈالا جائے۔ ہم گزارش پھر آخری ایک مرتبہ کرتے ہیں ارباب اقتدار سے کہ یہ مسلکی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ نہ دیوبندی، نہ چشتی، نہ بریلوی، نہ قادری، نہ سہروردی، نہ اہل الحدیث، نہ وہابی، یہ اللہ کا گھر ہے۔ کہیں پہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم وہابی کے رب کی عبادت کرنے جا رہے ہیں، ہم دیوبندی، بریلوی، چشتی، قادری، شیعہ، سنی کے رب کی عبادت کرنے جا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم اپنے ایک رب وحدہ لا شریک کے آگے سجدہ کرنے جا رہے ہیں، ہم اس کی عبادت کرنے جا رہے ہیں۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پہ دھیان دیں۔ یہ چھوٹا مسئلہ آج ہے، کل یہ بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ آج ہم جیسے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، کل آپ کے گھر سے یہ آواز اٹھے گی، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر کو مت توڑو، اللہ کے گھر کی مت بے حرمتی کرو، اللہ کے گھر کی عبادت کرو، اللہ کے گھر کو آباد کرو، برباد مت کرو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ تجویز پسند آئی ہوگی، اور اللہ آپ کی اور ہماری ایمان کی سلامت رکھے۔ اللہ کے گھر کو مت برباد کرو۔ جہاں حی علی الصلاح کی آوازیں آتی ہے، جہاں اذان کی آوازیں آتی ہے، اس گھر سے اذان کی آواز آنے دو۔ قانون اور انلیگل ان چیزوں کا سبق مت سکھاؤ۔ قانون ہم بناتے ہیں، قانون آپ بناتے ہیں عوام کی بہتری کے لیے۔ عوام کا یہ پرزور مطالبہ ہے کہ اللہ کے گھر کو مت توڑو، جو بن چکا اس کو رہنے دو۔ اگر کسی پرائیویٹ آنر کی پراپرٹی کو آکوپائی کیا ہے، کر کے قبضہ کر کے مسجد بنایا، تو پرائیویٹ کمپلیننٹ ہوگا، لیکن سرکار یہاں کمپلیننٹ ہے۔ سرکار اس نالے کو سائڈ سے گزار دے، اس کے اپر گزار دے، لوئر گزار دے، بہت سارے طریقے ہیں۔ ہمیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیسے گزارے، لیکن قانون آپ اور ہم عوام کے وسیع تر مفاد میں قانون ہم آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے کر سکتے ہیں۔ یہ آفاقی قانون نہیں ہے۔ اللہ کے قانون پہ تو عمل نہیں ہو رہا ہے کہ سود کا نظام ختم نہیں ہو رہا۔ اللہ کے قانون پہ تو عمل نہیں ہو رہا ہے کہ ہم چور بازاری، ذخیرہ دوزی ختم نہیں کر رہے۔ یہ دنیا کا قانون کے خلاف بھی ہے، اللہ کے قانون کے خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے۔ لیکن یہ مسجد کو توڑنا اللہ کے گھر کو توڑنے کے مترادف ہے۔ یہ مسجد زرار نہیں ہے جس کو نبی نے توڑنے کا حکم دیا، جہاں فتنے کا سبب تھا۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسلمان وہاں عبادت کرتے ہیں ایک اللہ کی، ایک رسول پاک کے طریقے سے عبادت کرتے ہیں۔ سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اس مسجد کو مت ڈھاؤ اللہ کے لیے، ورنہ اللہ ناراض ہو گیا تو تمہیں ہمیں کہیں پہ زمین بھی نہیں دے گی۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا ہے نا، بہت بڑا بادشاہ تھا، کیا کہتا ہے؟ 2 گز زمین بھی نہ ملی اجرے دیار میں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو ان لوگوں کے لیے جو مسجدوں کے دشمن ہیں۔ دیکھیں، مسلکی اختلاف اپنے گھر، اپنے دل، اپنے ذات تک رکھے۔ یہ مسلکی اختلاف نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر اور اللہ کے بندوں کے درمیان ہے۔ اللہ کے گھر کو اللہ کے بندے آباد کرنا چاہتے ہیں، اس گھر کو مت برباد کرو۔ اپنا اور اپنے اللہ کے گھر کا خیال رکھو، اللہ آپ کے گھر کو آباد کرے گا، ورنہ اللہ علی کل شیء قدیر، وہ برباد کرنے میں دیر نہیں لگتا۔ اللہ کے گھر کو جس نے برباد کیا، اللہ اس کے گھر کو برباد کر دے گا، اس کے خاندان کو برباد کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ ابابیل، سورہ ابابیل کو دیکھ لیجئے، اس نے اللہ کے گھر کو توڑنے کی کوشش کی۔ کیا ہوا؟ قیامت تک یہ ہمارے لیے نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو اللہ کا گھر، خواہ مکہ مدینہ ہو، خواہ محلے کی مسجد ہو، اگر وہاں سے شرک نہیں ہو رہا ہے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، تو اس اللہ کے گھر کو مت گراؤ۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔